بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گزیدن کاٹ کھانا گزد مضارع کاٹ کھانا کا مطلب یہ جیسے سانپ یا بچھو کسی کو ڈنگ مارتا ہے کاٹ لیتا ہے وہ مطلب ہے۔ گنجیدن سمانا گنجد مضارع لرزیدن کانپنا لرزد مضارع مالیدن ملنا مالد مضارع ماچیدن چومنا ماچد مضارع نازیدن ناز کرنا نازد مضارع ناز کرنا کا مطلب ہے کہ پراؤڈ ہونا کسی چیز پر فخر کا اظہار کرنا۔ نالیدن رونا شور کرنا نالد مضارع۔ 9 سبق ہمارے مصدر کے مکمل ہو گئے ہیں۔ افعال میں سے کون سا آخری فعل ہم نے پڑھا ہے؟ ماضی استمراری۔ اس کے بعد آگے چھٹی قسم ہے ماضی کی، ماضی شرطیہ یا تمنائی۔ ماضی شرطیہ یا تمنائی، اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ ماضی ہے جس میں شرط یا تمنا پائی جائے، جس میں شرط یا تمنا پائی۔ شرط کا معنی یہ ہوتا ہے اگر ایسا ہوا تو ایسا ہو جائے گا، کہتے ہیں نا ہم اردو میں، اگر تم محنت کرتے تو کامیاب ہو جاتے، تو یہ اگر تم محنت کرتے یہ شرط ہے۔ اور تمنا وہ ہوتی ہے جس کے لیے ہم اردو میں کاش کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کاش کہ میں کامیاب ہو جاتا۔ فارسی میں بھی ان کے لیے یہی لفظ آتے ہیں۔ یہ لفظ جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں در حقیقت ہیں ہی فارسی کے، اگر بھی فارسی کا لفظ ہے، اور کاش یا کاش کے بھی فارسی کا ہی لفظ ہے جسے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر اس کے شروع میں اگر آئے گا تو یہ ماضی شرطیہ ہوگی، کاش آئے گا تو یہ ماضی تمنائی ہوگی۔ ان لفظوں سے ہمیں اندازہ ہوگا، پتہ چلے گا کہ یہ ماضی شرطیہ ہے یا ماضی تمنائی ہے۔ اگر شروع میں آ گیا تو شرطی، اور کاش آیا تو تمنائی۔ اب اس کی جو علامت ہے اردو میں وہ تا ہے۔ کاش کہ وہ آتا، کاش کہ وہ بیٹھتا، کاش کہ وہ جاتا، سب کے آخر میں کیا آ رہا ہے؟ تا آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یا اگر وہ آتا، اگر وہ بیٹھتا، اگر وہ سنتا، ان میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب کے آخر میں کیا آ رہا ہے؟ تا۔ تو یہ اس کی اردو میں نشانی ہے، چاہے ماضی شرطیہ ہو چاہے ماضی تمنائی ہو، دونوں کی اردو میں نشانی کیا ہے؟ تا یا تے پھر ہو جائے گا جمع میں۔ کاش کہ وہ آتے، کاش کہ تو آتا، کاش کہ تم آتے، ٹھیک ہے جی؟ تا یا تے یہ ان کی اردو میں نشانی۔ ان کو بنانے کا طریقہ، اب یہ ماضی جو ہے سب ماضیوں میں سے تھوڑی سی مشکل ہے، اس لیے اس پہ توجہ کرنی ہے، کیونکہ پہلے آپ جو پڑھ چکے ہیں یا آگے پڑھو گے ان میں 6 کے 6 صیغوں کا ایک ہی پیٹرن ہوتا ہے، ایک ہی طریقہ ہوتا ہے۔ اس میں ماضی شرطیہ اور ماضی تمنائی میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے 3 صیغے تو اپنے ہوتے ہیں، یعنی اپنے کا مطلب ہے کہ ان کے بنانے کا ایک خاص طریقہ ہے، اور 3 صیغے اس میں جو ہیں وہ جو ہم نے اس سے پچھلی ماضی پڑھی ہے ماضی استمراری، وہ اسی والے بالکل سیم وہ یہاں پر استعمال ہوتے ہیں۔ سمجھ آئیے بات؟ ٹانگ نیچے رکھا کریں، آپ کو میں نے اس دن بھی بتایا ہے، یہ دینی کتابیں ہیں، دینی علم ہے، ان کا احترام ہے، ادب ہے، ادب کرنے والا جو ہے نا وہ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ سمجھ آئی بھائی؟ 3 صیغے کیا ہوں گے؟ اس کے اپنے ہوں گے، ان کے بنانے کا طریقہ ہم سیکھیں گے، اور 3 صیغے وہ ماضی استمراری جو اس سے پیچھے ہم نے پڑھی ہے کہ ماضی مطلق کے شروع میں می یا ہمی لگا کر جسے بنایا جاتا ہے اس کے استعمال ہوں۔ کل کتنے صیغے ہوتے ہیں فعل میں؟ 6، تو اس طرح 6 صیغے پورے ہو جائیں گے۔
آسانی کے لیے یاد رکھنے کے لیے یوں سمجھو کہ پہلے دو اس کے اپنے ہوں گے، ماضی شرطیہ یا تمنائی، اگلے دو ادھار ہوں گے جو یعنی کہ ماضی استمراری سے لینے ہیں ہم نے۔ کتنے ہو گئے؟ 4۔ پھر جو دو بچ گئے ان میں سے پہلا اپنا ہے اور آخری جو ہے نا وہ ماضی استمراری سے لینا ہے۔ یہ ترتیب ہے، اس طرح یاد رکھنا آسان ہے کہ پہلے دو اپنے، اگلے دو ماضی استمراری والے، پھر اگلا ایک اپنا اور اگلا ایک ماضی استمراری والے۔ اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ واحد غائب اور جمع غائب یہ اس کے اپنے ہیں، واحد حاضر اور جمع حاضر ماضی استمراری کے ہیں، واحد متکلم پھر اپنا ہے اور جمع متکلم والا ماضی استمراری۔ سمجھ آ گئی؟ ماضی استمراری والے تو ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح بنانے ہیں، وہ ہم سیکھ چکے ہیں۔ اس کے اپنے جو ہیں نا بس ان کو سمجھنا ہے کہ وہ کیسے بنانے ہیں، اور پھر گردان اس کی جو ہوگی اسے خوب اچھی طرح پڑھنا ہے آپ نے بار بار، تاکہ وہ ذہن نشین ہو جائے، کیونکہ وہ ساری ایک طریقے پر نہیں ہے تو اس کو یاد کرنا تھوڑا سا عام گردانوں کی بنسبت مشکل ہے۔ اس کا حل یہی ہے کہ اس کو بار بار پڑھا جائے، بار بار پڑھیں گے تو ذہن میں بھی بیٹھے گی، زبان پہ بھی جاری ہوگی۔ جو اس کے 3 اپنے ہیں نا وہ بننے ہیں ماضی مطلق سے۔ وہ کس سے بننے ہیں؟ ماضی مطلق۔ ماضی مطلق کے وہی 3 صیغے جو ہم یہاں بنانا چاہتے ہیں وہ لے لیں گے ہم، اور ان کے آگے بڑی یا جسے ہم کہتے ہیں عام اپنی زبان میں، اور فارسی میں اصل اس کا نام ہے یائے مجہول، فارسی میں اس کا نام ہے یائے مجہول، وہ ان 3 صیغوں کے آخر میں لگائیں گے۔ کون سے 3؟ ماضی مطلق والے، ٹھیک ہے؟ تو جب بڑی یائے مجہول لگائیں گے تو وہی 3 صیغے ماضی تمنائی یا ماضی شرطیہ کے بن جائیں گے، ٹھیک؟ 3 وہ بن گئے، 3 ماضی استمراری والے، ہماری گردان پوری ہوگی۔ مثلا ہم نے کردن مصدر ہے، کردن، اس سے یہ گردان بنانی ہے ماضی شرطیہ یا ماضی تمنائی والی، کردن۔ تو 3 صیغے تو ہم اس سے لیں گے ماضی مطلق والے، کرد، کردند اور کردم۔ کون سے؟ کرد، کردند، کردم۔ کرد کون سا ہے؟ واحد غائب، کردند جمع غائب، کردم واحد متکلم۔ یہ 3 اس کے اپنے بنانے، کیا کریں گے ان 3 کے آخر میں؟ یائے مجہول لگائیں گے۔ کرد بن جائے گا کر دے، کردند بن جائے گا کردن دے، کیا بنے گا؟ کردن دے۔ اور کردم کیا بنے گا؟ کردمے۔ کر دے، کردن دے، کردمے۔ پھر کہیں کر دے، کردن دے، کردمے۔ یہ 3 اس کے اپنے تیار ہو گئے، اور باقی 3 جو ہیں وہ ماضی استمراری والے، وہ کون سے ہیں؟ واحد حاضر، جمع حاضر اور جمع متکلم۔ وہ ہوں گے می کر دی، می کر دید، می کر دیم۔ پھر کہیں کر دی، می کر دید، می کر دیم، ٹھیک ہے؟ اب ترتیب میں ان کو چونکہ پڑھنا ہے آپ نے تو وہ ذرا تھوڑا سا زبان کے لیے مشکل ہے، لیکن بار بار پڑھیں گے تو وہ ہو جائے گا۔ اب ترتیب سے ہم پڑھتے ہیں، کر دے، کردن دے، یہ 2 اپنے ہو گئے، می کر دی، می کر دے، یہ ماضی استمراری کے، پھر اگلا اپنا کر دمے، اور آخری ماضی استمراری کا می کر دیم، ٹھیک ہے جی؟ پڑھیں ذرا، کر دے، کردن دے، می کر دی، می کر دے، کر دمے، می کر دیم۔ پھر پڑھیں، کردن دے، می کر دی، می کر دے، کر دمے، می کر دے، ٹھیک ہے جی؟ رفتن سے تے، رفتن دے، می رفتی، می رفتید، رفتمے، می رفتیم۔ پھر پڑھیں، رفتن دے، می رفتی، می رفتید، رفتمے، می رفتیم۔ خوردن سے خوردن دے، می خوردی، می خوردید، خوردمے، می خوردیم۔ سمجھ آ گیا؟ اب اس کی مشق جتنی آپ اچھی طرح کریں گے اس طرح یہ آپ کی زبان پہ چڑھے گا۔ رہ گیا ترجمہ، تیسری چیز یہی ہے نا ترجمہ،
تو شروع میں اگر آیا ہوگا تو ترجمہ یوں کریں گے کہ اگر وہ جاتا یا اگر وہ آتا اگر وہ کھاتا، جیسے پہلے بتا چکا ہوں۔ اور شروع میں کاش کے آئے گا تو پھر ترجمہ کریں گے کاش کے وہ آتا کاش کے وہ جاتا۔ سمجھ آ گئی؟ شروع میں اگر آیا ہوگا تو اس ماضی کا نام کیا ہوگا؟ ماضی شرطیہ۔ اور شروع میں کاش آئے گا تو پھر اس کا نام کیا ہوگا؟ ماضی تمنائی۔ یعنی یہ نہیں مطلب کہ ایک ٹائم میں اس کے دو نام ہوں گے، ایک ٹائم میں ایک ہی ہوگا۔ اگر آیا ہوا ہے تو ماضی شرطیہ ہے، اور کاش کے آیا ہوا ہے تو ماضی تمنائی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ سب کو سمجھ آ گئی ہے؟